اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ آپا بانو قدسیہ کی حکمت بری باتیں، ان کے سنہری الفاظ، اقوال زری پر مبنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا سیکنڈ چینل عظمی ڈائری سبسکرائب کر سکتے ہیں، لنک ان دا ڈسکرپشن۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ دوستو، بانو قدسیہ اردو ادب کی ایک عظیم ڈرامہ نگار، افسانہ نگار، ناول نگار، مختصر کہانیوں کی مصنف اور دانشور تھیں۔ آپ نے اردو اور پنجابی زبانوں میں جو بھی تحریر کیا، اس میں محبت اور حقیقت کو منفرد انداز میں پیش کر کے اردو ادب میں تاریخ رقم کی۔ آپ کو آپا بانو قدسیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ پاکستان کی اردو ادب کی تاریخ آپا بانو قدسیہ کے ذکر کے بغیر ادھوری اور نامکمل ہے۔ 50 سال سے بھی زیادہ عرصے تک اردو اور پنجابی زبان میں اپنے قلم سے لفظوں کا جادو جگایا۔ آپ ایک عظیم، باوقار اور انتہائی خالص دل کی مالک تھیں۔ آپ نے باقاعدہ 1950 سے لکھنا شروع کیا اور اردو ادب کے لیے آپ نے اردو کی مختصر کہانیاں، ناول اور ڈرامے لکھے۔ آپ کے ادبی کام میں سماجی، جذباتی اور نفسیاتی ہر طرح کا کام ہے، اس لیے آپ نے بے حد مقبولیت حاصل کی۔ آپ کی تصنیفات میں باز گشت، امر بیل، دوسرا دروازہ اور راجہ گدھ بہت مشہور ہیں۔ آپا بانو قدسیہ کو 1986 میں بہترین ڈرامہ نگار کا گریجویٹ ایوارڈ دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کو 1986 میں ہی بہترین ڈرامہ نگاری پر تاج ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 1988 سے 1990 تک مسلسل 3 سال آپ کو ہی یہ ایوارڈ ملا۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ انہیں اردو زبان پڑھنے اور اردو کی مختصر کہانیاں لکھنے کا جنون تھا۔ انہوں نے کالج میگزین اور مختلف اخبارات کے لیے لکھنا شروع کیا۔ جب وہ 8ویں کلاس میں تھیں تو انہوں نے ایک ڈرامہ تحریر کیا جو پورے پنجاب میں بہت پسند کیا گیا۔ آپا بانو قدسیہ نے ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اسٹیج کے لیے اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں لکھا۔ آپ کے ایک ڈرامے آدھی بات کو کلاسک کا درجہ حاصل ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم اردو کی عظیم رائٹر آپا بانو قدسیہ کے بارے میں جانیں گے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ فرینڈز، بانو قدسیہ 28 نومبر 1928 کو فیروز پور، برطانوی ہندوستان میں زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ اپنی پیدائش کے بارے میں آپا بانو قدسیہ نے بتایا کہ جب وہ پیدا ہوئیں تو اس وقت موسم بہت خوشگوار تھا اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہسپتال کے باہر ملٹری بینڈ کی دھنیں بجنی شروع ہوئیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے بابا نے مجھے بتایا تھا کہ اس وقت ہسپتال کے باہر ایک جوتشی بیٹھا کرتا تھا جس نے بتایا کہ ابھی اس ہسپتال میں ایک بھگت پیدا ہوا ہے۔ ان کے والد چودھری بدالزمان چٹھا زراعت میں بیچلر کی ڈگری رکھتے تھے۔ ان کا انتقال بانو قدسیہ کی چھوٹی عمر میں ہی ہو گیا تھا، جبکہ بانو قدسیہ محض 3.5 برس کی تھیں۔ تقسیم ہند کے بعد وہ اپنے خاندان کے ساتھ لاہور آ گئیں۔ لاہور آنے سے پہلے وہ مشرقی بھارت کے صوبے ہماچل پردیش دھرم شالہ میں زیر تعلیم رہیں۔ آپ کی والدہ مسز چٹھا بھی تعلیم یافتہ خاتون تھیں اور آپ کے بھائی پرویز ایک پینٹر تھے۔ بچپن سے ہی آپ کو لکھنے کا بہت شوق تھا اور ابھی صرف 5ویں جماعت کی ہی طالبہ تھیں کہ آپ نے اپنی پہلی تحریر لکھی۔ آپا بانو قدسیہ نے کنیڈ کالج برائے خواتین لاہور سے ریاضیات اور اقتصادیات میں گریجویشن کی۔ بعد ازاں انہوں نے 1951 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے اردو کی ڈگری حاصل کی۔ آپا بانو قدسیہ نے مشہور ناول و افسانہ نگار اور ڈرامہ نویس اشفاق احمد سے شادی کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں اشفاق احمد آپ کے ہم جماعت تھے۔ آپ دونوں کی سوچ اور خیالات بہت زیادہ ملتے تھے۔ ایک انٹرویو میں آپا بانو قدسیہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کی شادی لو میرج تھی، تو آپا بانو قدسیہ نے بتایا کہ اشفاق احمد کی طرف سے تو یقیناً لو میرج تھی، کیونکہ جو انسان اپنے سے کمتر انسان کو اپناتا ہے تو لازمی طور پر وہ ان سے محبت کرتا ہے، لیکن دوسری طرف جو اپنے سے بہتر شخص کو اپناتا ہے وہ یقیناً اپنے لیے کسی لاٹھی یا سہارے کی تلاش میں ہوتا ہے۔
ساری زندگی آپ دونوں کے درمیان محبت کا لازوال رشتہ قائم رہا۔ معاشرے میں آپ کے جوڑے کی مثالیں دی جاتی۔ آپ کے 3 بیٹے ہیں، انیک، انیس اور اسیر۔ اشفاق احمد کی مدد سے آپا بانو قدسیہ کا پہلا رسالہ درماندگی شوق کے نام سے شائع ہوا اور پھر یہ سلسلہ اگلی 6 دہائیوں تک رکا نہیں۔ 1981 میں شائع ہونے والا ناول راجہ گدھ ان کی پہچان بن گیا۔ اس ناول کی وجہ سے پوری دنیا میں موجود اردو ادب سے پیار کرنے والوں سے قریب تر ہو گئیں۔ ان کی مزید مشہور تصانیف میں آتش زیر پا، ایک دن، آسے پاسے، چہار چمن، چھوٹا شہر بڑے لوگ، فٹ پاتھ کی گھاس، حاصل گھاٹ اور حوا کے نام شامل ہیں۔ ان کے لکھے گئے مشہور ڈراموں میں تماثیل، حوا کے نام، سہارے اور خلیج شامل ہیں۔ آپا بانو قدسیہ کے ایک ڈرامے آدھی بات کو کلاسک کا درجہ ملا۔ اس ڈرامے میں ایک ہیڈ ماسٹر کی روزمرہ زندگی میں پیش آنے والی پریشانیوں کو نمایاں کیا گیا تھا۔ اس ڈرامے میں مرکزی کردار لیجنڈ اداکار کوی خان نے ادا کیا تھا۔ اس کے ہدایت کار آغا ناصر اور پروڈیوسر توقیر ناصر تھے۔ آدھی بات مئی 2010 میں اسلام آباد میں 3 روزہ ایونٹ میں پیش کیا گیا تھا، جس کا اہتمام پاکستان نیشنل آرٹس کونسل نے کیا تھا۔ اشفاق احمد کی سوانح حیات ان کی وفات کے وقت ستمبر 2004 میں نامکمل تھی۔ اس کا پہلا حصہ شائع ہونے کے بعد اس کا دوسرا حصہ آپا بانو قدسیہ نے مکمل کیا اور راہ رواں کے نام سے دوسرا حصہ شائع کروایا۔ اشفاق صاحب کی سوانح حیات کے دونوں حصوں کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان عظیم لوگوں کی سوچ کیا تھی، ان کے خیالات کیا کمال کے تھے، اور یہ لوگ اپنی زندگیوں میں کتنوں کی زندگیاں بدل گئے۔ اشفاق احمد صاحب کی سوانح حیات کا دوسرا حصہ 2011 میں شائع ہوا۔ آپا بانو قدسیہ نے ایک کتاب قدرت اللہ شہاب کے بارے میں مرد ابریشم کے نام سے لکھی۔ اس کتاب میں بنیادی طور پر قدرت اللہ شہاب کی زندگی کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ کس طرح قدرت اللہ شہاب ممتاز مفتی اور اشفاق احمد صاحب سے جذباتی، سماجی اور روحانی طور پر جڑے ہوئے تھے۔ بابا محمد یحییٰ خان آپا بانو قدسیہ اور جناب اشفاق احمد صاحب سے بہت متاثر تھے اور ان کو ماجی بانو قدسیہ اور بابا جی اشفاق احمد کے نام سے پکارتے تھے۔ آپا بانو قدسیہ کا ایک مشہور ناول حاصل گھاٹ 2005 میں شائع ہوا۔ ان کے ناول حاصل گھاٹ میں اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان بھی شامل تھی، جس پر شروع میں بہت تنقید ہوئی، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ بعد میں یہ انداز تحریر ہر ڈرامہ نگار اور ناول نگار نے اپنا لیا۔ ادبی خدمات کے پیش نظر 1983 میں آپا بانو قدسیہ کو حکومت پاکستان کی جانب سے اسٹار آف ایکسیلنس یعنی کہ ستارے امتیاز سے نوازا گیا۔ 2010 میں حکومت پاکستان کی جانب سے ہی کریسنٹ آف ایکسیلنس یعنی کہ ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ 2012 میں پاکستان اکیڈمی آف لیڈز نے انہیں کمال فن ایوارڈ دیا۔ اس کے بعد GCU کی اولڈ راوینز یونین نے انہیں اعزاز حیات یعنی کہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا۔ 2016 میں ہی پاکستان لائف کیئر فاؤنڈیشن نے بھی آپا بانو قدسیہ کو اعزاز حیات سے نوازا۔ آپا بانو قدسیہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے اشفاق احمد صاحب کے ساتھ 50 سال گزارے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے یہ کچھ لمحے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ خوشی اور اطمینان میں گزارا ہوا وقت ہمیشہ جلدی گزرتا ہے۔ اشفاق صاحب کے ساتھ جو وقت گزرا بہت حیرت انگیز تھا، پتہ ہی نہیں چلا وہ کب چھوڑ کر چلے گئے۔ آپا بانو قدسیہ کے ڈراموں، ناول اور مختصر کہانیوں کی کتابوں کے نام یہ ہیں: آتش زیر پا، آدھی بات، ایک دن، امر بیل، آسے پاسے، باز گشت، چہار چمن، چھوٹا شہر بڑے لوگ، دست بستہ، دوسرا دروازہ، دوسرا قدم، فٹ پاتھ کی گھاس، حوا کے نام، ہجرتوں کے درمیان، کچھ اور نہیں، لگن اپنی اپنی، مرد ابریشم، موم کی گلیاں، ناقابل ذکر، پیا نام کا دیا، پرواہ، راجہ گدھ، سمان وجود، شہر بے مثال، شہر لازوال، آباد ویرانے، سورج مکھی، تماثیل، توجہ کی طلب، پھر اچانک یوں ہوا اور راہ رواں شامل ہے۔ دوستو، آپا بانو قدسیہ کو 26 جنوری 2017 کو بعارضہ ضعیف النفس لاہور کے اتفاق اسپتال میں داخل کروایا گیا، جہاں وہ 10 روز زیر علاج رہیں۔
बरोज़ हफ्ता 4 फरवरी 2017 को शाम 5:15 पर बानो कुदसिया 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। उनकी नमाज जनाजा 5 फरवरी 2017 को ई ब्लॉक मॉडल टाउन लाहौर में दोपहर 3:30 बजे अदा की गई, जबकि तदफीन जी ब्लॉक कब्रिस्तान मॉडल टाउन लाहौर में की गई। पाकिस्तान के नए पुराने राइटर्स के लिए आपा बानो कुदसिया एक रोल मॉडल हैं। बहुत से अदीबों ने जहां बानो कुदसिया से अदब सीखा, वहीं मोहब्बत और हौसला अफजाई करना भी सीखी। आपा बानो कुदसिया एक अजीम मुकम्मल औरत और मोहब्बत की एक पूरी किताब थी। आपके चले जाने से किस्सा गोई का एक पूरा अहद इख्तिताम पजीर हो गया। अल्लाह ताला आपकी मगफिरत फरमाए, आपकी कब्र को अपने नूर से मुनव्वर फरमाए, आपको अपने जवारे रहमत में जगह दे, आमीन। दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त आज़िमुल ज़फ़र और आप देख रहे हैं अज़मी वॉइस। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इंशाअल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नए ख्वाहिशात के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, जिएं और जीने दें। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। लॉन्ग लिव पाकिस्तान, लॉन्ग लिव पाक आर्मी। अल्लाह हम सब का आमी हो नासिर हो। फी अमान अल्लाह, गुड बाय। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी या बुरी? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ताकि हमें पता चल सके हम जो मेहनत करके वीडियोस बना रहे हैं आपको पसंद भी आ रही हैं या नहीं। वीडियोस को लाइक, कमेंट या शेयर करने के आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे, अलबत्ता हमारी हौसला अफजाई जरूर होगी। और अगर वीडियो में कोई खराबी है तो हम उसको दूर कर पाएंगे। शुक्रिया।